السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسع حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 576 پر ہیں ہم لوگ۔ باب نمبر 1، فروعات میں صحابہ و تابعین میں اختلاف کے اسباب۔ شاہ صاحب نے اس باب میں صحابہ و تابعین میں اختلاف کے اسباب پر روشنی ڈالی۔ شروع میں ایک تمہید ہے جس میں یہ بیان کیا کہ علم فقہ کی ابتدا کس طرح ہوئی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقہ کس طرح حاصل کی، شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے کا طریقہ کیا تھا، پھر جب صحابہ کرام ملک کے اطراف میں پھیل گئے اور ہر صحابی اپنی جگہ دین کا مقتدی بن گیا تو کیا تبدیلی آئی، پھر صحابہ میں اختلاف کے ساتھ اسباب بیان کیے اور آخر میں دور تابعین کا جائزہ لیا کہ صحابہ کے اختلافات کے تابعین پر کیا اثر مرتب ہوئے۔ یہ باب کا خلاصہ ہے، تفصیل درج ذیل ہے۔ علم فقہ کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں علم فقہ مدون نہیں تھا۔ اس وقت احکام شریعہ میں ایسی بحثیں بھی نہیں تھی جیسے آج فقہ کرتے ہیں۔ فقہ اپنی انتہائی کاوش سے احکام شریعہ کے ارکان، شروط و آداب بیان کرتے ہیں اور وہ اس طرح احکام مرتب کرتے ہیں کہ ہر بات دوسری بات سے دلیل کے ساتھ ممتاز ہو جائے۔ وہ فرضی احتمالات قائم کرتے ہیں اور ان مفروضہ صورتوں پر کلام کرتے ہیں۔ فقہ جو امور تحدید و تعریف کے قائل ہوتے ہیں ان کی حدود و تعریفات بیان کرتے ہیں اور جو امور حصر کے لائق ہوتے ہیں ان کو منحصر کرتے ہیں، اور ایسے ہی ان کے اور کام ہیں۔ مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ اس وقت کا حال یہ تھا کہ صحابہ آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور وہ بھی اسی طرح وضو کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے وضو کی تفصیلات نہیں بیان فرماتے تھے کہ وضو میں یہ امر رکن ہے اور یہ بات مستحب ہے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھتے تھے اور صحابہ جس طرح آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے خود بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے حج فرمایا تو لوگوں نے اس کو بغور دیکھا اور خود بھی ویسا ہی کیا جیسے آپ نے کیا۔ بس یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حال تھا۔ آپ نے یہ نہیں بیان کیا کہ وضو میں فرائض 6 ہیں یا 4، اور نہ یہ احتمال فرض کیا کہ ممکن ہے کوئی شخص سوالات پے بپے کے بغیر وضو کرے، اور کوئی شخص موالات یعنی پے بپے کے بغیر وضو کرے، پس کیا اس کی وضو درست ہوگی، اس کا وضو درست ہوگا یا نہیں۔ اس قسم کی جزیات دور نبی میں زیر بحث نہیں آئی تھی الا ماشاء اللہ کوئی خاص جزئی بات بیان کی ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قسم کی باتیں دریافت بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کو تو جو کچھ بتا دیا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ آگے 5 روایت آ رہی ہیں جو اس کی شہادت دیں گی۔ فائدہ، وضو میں 4 فرائض تو متفق علیہ، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ احناف کے نزدیک بس یہی وضو کے 4 فرائض ہیں اور دوسری 4 باتیں مختلف ہی ہیں، یعنی نیت، موالات، دلق اور ترتیب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اول 3 بھی فرض ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت اور ترتیب بھی فرض ہیں، باقی 2 چیزیں فرض نہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب اور موالات فرض ہیں، نیت اور دلق فرض نہیں۔ دور اول کی تصویر کشی کرنے والی روایات۔ شاہ صاحب سنن دارمی سے 5 روایات نقل فرماتے ہیں جو دور اول کی عکاسی کرتی ہیں۔ پہلی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ نے فرمایا میں نے کوئی قوم صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف 13 سوالات کیے ہیں جو سب کے سب قرآن کریم میں ہیں۔ ان میں سے محترم مہینوں میں قتال کرنے کے متعلق سوال ہے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں، اور انہوں نے حیض کا حکم دریافت کیا، فرمایا وہ حضرات اسی چیز کے بارے میں دریافت کرتے تھے جو ان کے لیے نفع بخش ہوتی تھی۔ فائدہ، یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے میں باب کراہیت الفتیہ میں ہے، نیز طبرانی نے مجمع کبیر میں بھی روایت کی ہے، وہاں سے مجموع الزوائد باب السوال للانتفاع وان کثر میں نقل کی گئی ہے۔ یہ روایتاً اور درایتاً صحیح نہیں۔ اس کی سند ہے محمد بن فضیل عطا ابن صاحب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس۔ اس سند کا راوی عطا اگرچہ ثقہ راوی ہے مگر آخری عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اور تہذیب التہذیب میں ہے وما روی عنہ ابن فضیل فقیہ غلط واضطراب، اور دارمی میں سند میں جو ابو فضیل ہے وہ تصحیف ہے، اور درایتاً روایت اس لیے صحیح نہیں کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کے صرف 9 سوال مذکور ہیں، باقی جو سوالات یسألونک سے ہیں وہ کفار کے یا یہود کے ہیں، اور احادیث میں صحابہ کے سینکڑوں سوالات کا تذکرہ ہے، بس یہ روایت قطعاً قابل اعتبار نہیں۔ دوسری بات، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کسی سائل سے فرمایا تو اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جو اب تک وجود میں نہیں آئی، اس لیے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس شخص پر لعنت کرتے سنا ہے جو ایسی چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہے جو ابھی موجود نہیں ہوئی۔ تیسری بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن عبد الرحمن جو مدینہ کے فقہائے سبع میں ہیں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے ہو کہ ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ لوگ ایسی چیز کے بارے میں قرید کیا کرتے ہو جن کی قرید ہم نہیں کیا کرتے تھے، آپ لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے ہو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، اور اگر ہم ان کو جانتے تو ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں تھی کہ ہم ان کو چھپاتے۔ چوتھی روایت، عمر بن اسحاق جو ایک تابعی ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جن حضرات سے ملا ہوں ان کی تعداد ان حضرات سے زیادہ ہے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، میں نے کسی قوم کو صحابہ سے زیادہ آسان سیرت والا اور کم سختی کرنے والا نہیں پایا۔ 5ویں روایت، شہر تبریہ کے قاضی مشہور تابعی حضرت عبادہ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایسی عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا جو کچھ لوگوں کے ساتھ مر گئی اور اب اس کا کوئی ولی نہیں رہا، اس کو غسل کس طرح دیا جائے؟ بس آپ نے فرمایا میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو تمہاری طرح سختی نہیں کرتے تھے اور نہ وہ تمہاری طرح سوالات کیا کرتے تھے۔ غرض دور نبی میں حال یہ تھا کہ لوگ پیش آمدہ واقعات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احکام شریعہ بتاتے تھے، لوگوں کے معاملات اور نزاعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ لوگوں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کی تعریف کرتے اور برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر نکیر فرماتے، اور یہ سب کچھ لوگوں کی
سامنے عام اجتماعات میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے سبھی لوگ علم حاصل کرتے تھے اور آپ کی باتیں محفوظ کرتے تھے۔ فائدہ: جس طرح ایک تناور درخت کا سارا وجود اس کے بیچ میں موجود ہوتا ہے اور خارج میں رفتہ رفتہ نکلتا ہے، اسی طرح سارا دین قرآن کریم میں موجود تھا جو رفتہ رفتہ منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ضرورت اور حسب موقع اس کی تشریح فرمائی، پھر صحابہ اور تابعین ائمہ مجتہدین نے اس کی توضیح کی، جو باتیں غامض تھی وہ کھولی، جو مخفی تھی وہ مستنبط کی۔ اس طرح فقہ اسلامی وجود میں آیا اور اخذ و استنباط کا سلسلہ تا صبح قیامت چلتا رہے گا۔ نوٹ: مذکورہ تمام روایات سنن دارمی کے مقدمے میں باب کراہیت الفتیہ میں ہیں، البتہ تیسری روایت اس سے پہلے والے باب میں ہے۔ شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا رضی اللہ عنہما کے دور کا حال۔ حضرت شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی حال رہا۔ جب ان کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دریافت کرتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور حدیث نہیں ملتی تھی تو مشورہ کر کے فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کلمہ مجتمع رہتا تھا اور اختلاف کم ہوتا تھا۔ ذیل کے واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ پہلا واقعہ: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دادی کا حصہ میراث معلوم نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کسی نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ حضرت مغیرہ اور حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا، چنانچہ صدیق اکبر نے بھی یہی فیصلہ کیا اور دادی کو سدس دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے تو بہت سے واقعات مشہور و معروف ہے جو صحیحین اور سنن کی کتابیں مذکور ہیں۔ مثلا دوسرا واقعہ: حاملہ عورت کا کوئی بچہ گرا دے تو کیا تاوان واجب ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، آپ نے لوگوں سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاوان غرہ غلام یا باندی واجب کیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا۔ تیسرا واقعہ: شام کی وبا کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، کابر صحابہ نے واپسی کا مشورہ دیا تو آپ نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں مرفوع روایت سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی۔ چوتھا واقعہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجوس سے جزیہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ قبول کیا تو آپ نے بھی اس کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ پانچواں واقعہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجتہاد سے ایک مسئلہ بیان کیا، پھر حضرت معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق مرفوع روایت سنائی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ یہ روایت بھی آگے تفصیل سے آ رہی ہے۔ چھٹا واقعہ: ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلوایا، وہ آئے اور دروازے پر 3 بار سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے اس لیے جواب نہ دے سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لوٹ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو طلب کیا، وہ جا چکے تھے۔ دوبارہ بلوایا، جب آئے تو دریافت کیا کہ آپ لوٹ کیوں گئے؟ انہوں نے حدیث سنائی کہ جب کوئی 3 بار اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو اس کو چاہیے کہ لوٹ جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر گواہ طلب کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے شہادت دی تو حدیث قبول فرمائی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت کریمہ تھی، بس ہر صحابی نے آپ کی عبادت، فتاوی اور قضایا میں سے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کیا، دیکھا، سنا، یاد کیا اور سمجھا، اور مقارن قرائن کے ذریعے ہر بات کی وجہ بھی سمجھی، چنانچہ انہوں نے بعض باتوں کو اباحت پر، بعض کو استحباب پر، بعض کو نسخ پر معمول کیا۔ یہ فیصلے صحابہ نے ایسے قرائن کی بنیاد پر کیے تھے جو ان کے نزدیک کافی وافی تھے۔ ان حضرات کے نزدیک اہم چیز دل کی تسکین اور قلب کا اطمینان تھا۔ وہ استدلال کے اصولی اور منطقی طریقوں کو نہیں اپناتے تھے، ان کے بغیر ہی مقصد کلام کو سمجھ لیتے تھے، جیسے دیہاتی استدلال کے بغیر ہی آپس کے کلام کا مقصود سمجھ لیتے ہیں اور ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی مراد یا تو کلام کی صراحت سے یا اشارے سے یا مفہوم مخالف سے سمجھ لیتے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا اور سکون قلبی حاصل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی یہی حالت رہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ بیت گیا۔ صحابہ کا اطراف ملک میں پھیلنا اور ان میں مسائل میں اختلافات کا پیدا ہونا۔ پھر جب صحابہ خلافت فاروقی کے آخری زمانے میں اور خلافت عثمانی میں ملک کے اطراف میں پھیل گئے، ہر صحابی اپنی جگہ مقتدا اور دین کا پیشوا بن گیا اور تمدنی ترقی اور نظام حکومت میں وسعت کے نتیجے میں واقعات کی کثرت ہوئی اور طرح طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے وہ مسائل صحابہ کرام سے دریافت کیا۔ ہر صحابی نے ان روایات کی روشنی میں جو اس نے محفوظ کی تھی اور نصوص سے جو کچھ اس نے سمجھا تھا اس کے موافق جواب دیا، اور اگر اس نے اپنے محفوظات و مستنبطات میں کوئی بات جواب کے قابل نہ پائی تو اجتہاد سے کام لیا اور اس علت کو معلوم کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصوص و مصرح احکام میں حکم کا مدار رکھا تھا۔ جہاں اس نے وہ پائی حکم کو عام کیا اور اس امر میں نہایت کوشش کی کہ اس کا اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض کے موافق ہو جائے۔ ان حالات اور اس طریقہ کار کی وجہ سے صحابہ میں کئی طرح سے اختلافات ہوئے۔ اختلاف صحابہ کی 7 صورتیں۔ پہلی صورت: حدیث معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاد کرنا۔ ایک صحابی نے کسی معاملے میں یا کسی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم سنا اور اس کے مطابق مسئلہ بتایا، دوسرے صحابی نے وہ حکم نہیں سنا اور اجتہاد سے حکم بتایا، جس کی وجہ سے 2 صحابیوں کے فتوے میں اختلاف ہو گیا۔ پھر اس کی بھی متعدد صورتیں ہوئی ہیں۔ اول، دوسرے صحابی کا اجتہاد پہلے صحابی کی حدیث کے موافق ہوا، جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اجتہاد حضرت معقل رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت کے موافق ہوا تو آپ کو بے حد خوشی ہوئی۔ دو صحابیوں میں کسی مسئلے میں علمی بحث ہوئی اور ایک صحابی نے حدیث سنائی، دوسرے صحابی کو اس کے بارے میں اطمینان ہوا، اس لیے انہوں نے اپنی اجتہادی رائے سے رجوع کر لیا اور حدیث کو اختیار کر لیا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ مسئلہ بیان کرتے تھے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں صبح کرے وہ اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ پھر جب حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف فعل نبوی کی اطلاع دی تو آپ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ صحابی کو وہ حدیث سن کر بھی اطمینان نہ ہوا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے سے رجوع نہ کیا۔ جیسے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنبی کے تیمم کے بارے میں روایت سنائی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہ ہوا، اس لیے اپنی رائے نہ بدلی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی روایت مطلقہ بائنہ کے نان و نفقے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی، مگر آپ کو اس پر اطمینان نہ ہوا، اس لیے آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور اپنی رائے پر برقرار رہے۔ چہارم، صحابی کو کوئی حدیث بالکل نہیں پہنچی، اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا، پھر جب حدیث سامنے آئی تو خطا کا احساس ہوا۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ غسل جنابت میں عورت پر ضروری ہے کہ چوٹیاں کھول کر بال دھوئے۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت
روایت سامنے آئی. اس طرح ہند رضی اللہ عنہ کی استحاضہ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی تھی اور افسوس کرتی تھی اور روتی تھی کیونکہ ان کو مستحاضہ کے سلسلے میں سہولت کی روایت نہیں پہنچی تھی. صحابہ میں اختلاف کی دوسری صورت. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل دیکھا, بعض نے اس کو عبادت پر معمول کیا اور بعض نے عبادت پر. اس طرح دو رائے ہو گئی. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر منا سے واپسی پر مقام ابطح میں پڑاؤ ڈالا. حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک آپ کا یہ عمل بطور عبادت تھا, چنانچہ وہ اس کو مناسک میں شمار کرتے تھے. عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو ایک اتفاقی امر قرار دیتے اور مناسک میں شمار نہیں کرتے تھے. طواف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل فرمایا, جمہور صحابہ کے نزدیک وہ سنت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو ایک اتفاقی امر قرار دیتے. تیسری صورت وہم و گمان کا اختلاف. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا, بعض صحابہ نے گمان کیا کہ آپ نے تمتع کیا, بعض نے آپ کو قارن خیال کیا, بعض نے مفرد. اس طرح کا یہ اختلاف ہے. اسی طرح کا یہ اختلاف ہے کہ آپ نے احرام کہاں سے باندھا, ذوالحلیفہ میں درخت کے پاس سے جہاں آپ نے احرام کا دوگانہ ادا فرمایا, یا جب آپ کو لے کر اونٹنی کھڑی ہوئی, یا بیدا نامی ٹیلے سے. تینوں طرح کی روایات ہیں, یہ بھی وہم و گمان کا اختلاف ہے. چوتھی صورت سب و نسیان کی وجہ سے اختلاف. جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر ماہ رجب میں کیا ہے, یہ آپ کو بھول ہو گئی تھی, آپ نے سب عمر ذوالقعدہ میں کیے ہیں. پانچویں صورت ضبط یعنی روایت اخذ کرنے میں اختلاف. جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ میت کے پسماندگان کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نقد کیا کہ یہ روایت ابن عمر نے صحیح طور پر ضبط نہیں کیا, اصل قصہ یہودی عورت کا تھا, ابن عمر نے اس کو عام کر دیا. چھٹی صورت حکم کی علت نکالنے میں اختلاف. جیسے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم ہر میت کے لیے تھا, خواہ مسلمان کا جنازہ ہو یا غیر مسلم کا, یا صرف غیر مسلم کے جنازے کے لیے تھا. اس سلسلے مختلف آراء ہیں اور یہ اختلاف اس پر مبنی ہے کہ کھڑے ہونے کی علت کیا ہے. اب یہ حکم منسوخ ہے. ساتویں صورت دو مختلف روایتوں میں تطبیق دینے میں اختلاف. جیسے جنگ خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت دی تھی, پھر ممانعت فرما دی تھی. پھر جنگ اوطاس کے موقع پر اجازت دی, پھر ممانعت فرما دی. اب حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ اجازت ضرورت کی بنا پر تھی اور ممانعت ضرورت باقی نہ رہنے کی وجہ سے تھی, بس آج بھی حکم اسی طرح ہے. بوقت ضرورت متع جائز ہے اور جب ضرورت نہ رہے تو ممنوع ہے. اور جمہور صحابہ کی رائے ہے کہ متع کی اجازت منسوخ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اپنی مذکورہ رائے سے رجوع کر لیا تھا. استنجا کرتے وقت کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے اور پیٹ کرنے کی ممانعت آئی ہے. بعض صحابہ کے نزدیک یہ حکم عام ہے اور منسوخ نہیں ہے. جابر رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے کیونکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے ایک سال پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ نے قبلے کی طرف پیٹ کر کے آپ کو بڑا استنجا کرتے ہوئے دیکھا ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے مشاہدے کی بنا پر صحابہ کی رائے کو رد کر دیا. مجتہدین کرام میں بھی تطبیق روایات میں اختلاف ہے. امام شافعی وغیرہ ممانعت میں تخصیص کرتے ہیں, یعنی ممانعت کو صحرا کے ساتھ خاص کرتے ہیں, اور احناف کے نزدیک ممانعت عام ہے, وہ آپ کے فعل کو نہ ناسخ مانتے ہیں نہ مخصص, بلکہ آپ اس کو آپ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں. نوٹ یہ دور تک کا خلاصہ ہے. اب عبارت اور اس کے بعد معنی خیز ترجمہ دیا جائے گا, اور کوئی ضروری بات ہوگی تو وہ ترجمے کے بعد تشریح کے عنوان سے بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے. صحابہ کے اختلاف کے نتیجے میں تابعین کے دور میں دو بڑے مکتب فکر حجازی اور عراقی وجود میں ہیں. گزشتہ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ وجوہ سے صحابہ کے مذاہب مختلف ہو گئے اور ان سے اسی طرح تابعین نے دین اخذ کیا. ہر ایک نے جو اس کے لیے آسان ہوا محفوظ کیا. اس نے روایت مرفوعہ اور صحابہ کے مختلف مذاہب سنے, ان کو سمجھا اور ان مختلف روایات کو جمع کیا. پھر ان میں سے بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی. بعض اقوال اگرچہ وہ کبار صحابہ سے منقول تھے, تابعین کی نظر میں کمزور پڑ گئے. جیسے جنوبی کے تیمم کے سلسلے میں حضرت عمر اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہما کی رائے میں تابعین کے زمانے میں اس وقت کمزور پڑ گئی جب حضرت عمار اور حضرت عمران وغیرہ کی روایتیں مشہور ہوئی. بس اس وقت علماء تابعین میں سے ہر بڑے عالم کا ایک مستقل مسلک وجود میں آیا. ہر شہر میں ایک تابعی مسلمانوں کا پیشوا بن گیا. مدینہ منورہ میں حضرت سعید بن مسیب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سالم رحمہم اللہ, پھر ان دونوں کے بعد مدینہ ہی میں امام زہری, قاضی یحییٰ بن سعید انصاری اور ربیعۃ الرائے رحمہم اللہ, اور مکہ مکرمہ میں حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ, کوفہ میں حضرت ابراہیم نخعی اور عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ, اور بصرہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور یمن میں حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ, اور شام میں حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان حضرات کے علوم کا پیاسا کیا, چنانچہ وہ ان کے علوم کی طرف راغب ہوئے اور ان تابعین سے احادیث مرفوعہ, صحابہ کے فتاوی اور ان کے ارشادات, خود ان علماء تابعین کے مذاہب اور ان کی وہ تحقیقات حاصل کی جو ان کی اپنی ذاتی تحقیقات تھی. لوگوں نے ان سے مسائل دریافت کیا اور ان کے درمیان سوال و جواب کا خوب دورہ رہا. ان کے سامنے لوگوں نے اپنے معاملات پیش کیے اور انہوں نے ان معاملات میں فیصلے کیے. مذکورہ بالا تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مانند حضرات نے فقہ کے سارے ہی مسائل جمع کیے. ان حضرات کے پاس فقہ کے ہر باب میں اصول و ضوابط تھے جو انہوں نے اسلاف سے حاصل کیے تھے. حضرت سعید اور ان کے تلامذہ کی نظر میں علماء حرمین کو علم فقہ میں نہایت پختگی حاصل تھی. ان حضرات کے مذہب کی بنیاد حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے فتاوی اور فیصلے تھے. نیز حضرت ابن عمر, حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتاوی اور مدینہ منورہ کے قضات کے فیصلے تھے. انہوں نے ان میں سے جو اللہ نے ان کے لیے آسان کیا جمع کیا, پھر ان کو جانچا پرکھا, اور جو باتیں علماء مدینہ میں متفق علیہ تھی ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑا. جن باتوں میں علماء مدینہ میں اختلاف تھا ان میں سے ان حضرات نے اقوی اور راجح کو لیا, اور یہ انتخاب ان وجوہ کی بنا پر کیا. نمبر 1 وہ قول لیا جو اکثر علماء مدینہ کی رائے تھی. با اس قول کو اپنایا جس کو مضبوط قیاس کی تائید حاصل تھی. جیم اس قول کو اختیار کیا جس کی تائید قرآن و حدیث کی تصریحات سے ہوتی تھی. دال یا اس قسم کی کوئی اور وجہ ترجیح بروکار لائے اور بعض اقوال کو اختیار کیا. اور اگر ان کے محفوظات میں مسئلے کا جواب نہیں ہوتا تھا تو اپنے اسلاف کے کلام کے اشارات و اقتضاءات کا تتبع کرتے تھے اور ان کے کلام سے مسائل کا استخراج کرتے تھے. اس طرح ان کے پاس فقہ کے ہر باب کے مسائل کا ایک وافر حصہ جمع ہو گیا. یہی مکتبہ فکر بعد میں حجازی مکتبہ فکر کہلایا. دوسری طرف حضرت ابن ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تلامذہ کی رائے تھی کہ حضرت
عبداللہ ابن مسعود کو اور ان کے تلامذہ کو علم فقہ میں غایت درجہ رسوخ حاصل ہے. ایک موقع پر جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، حضرت علقمہ بن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیق حضرت مسروق بن الاجدع حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ علماء مدینہ میں کوئی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ پختہ کار ہے؟ ایک ملاقات میں شام کے فقیہ اور محدث امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام حنیفہ سے پوچھا تھا کہ آپ حضرات نماز میں رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت نہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے. امام اوزاعی کیوں ثابت نہیں؟ مجھ سے امام زہری نے روایت کی ہے، وہ سالم بن عبداللہ ابن عمر سے اور وہ اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے. امام حنیفہ مجھ سے حضرت عماد بن ابن سلیمان نے حدیث بیان کی ہے، وہ ابراہیم نخعی سے، وہ علقمہ اور اسود سے اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے، پھر کسی جگہ نہیں کرتے تھے. امام اوزاعی میں زہری عن سالم عن ابی کی سند پیش کرتا ہوں اور آپ اس کے مقابل حماد عن ابراہیم کی سند لاتے ہیں. امام حنیفہ حماد بن سلیمان زہری سے افقہ تھے اور ابراہیم نخعی حضرت سالم سے افقہ تھے اور علقمہ فقہ میں حضرت ابن عمر سے کم نہ تھے، اگرچہ ابن عمر صحابی اور ان کو برتری حاصل ہے، اور اسود بن یزید کا بھی بڑا مقام ہے، اور عبداللہ تو عبداللہ ہے، یعنی ان کے پائے کا کوئی نہیں. یہ جواب سن کر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ان حضرات کے مذہب کی بنیاد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاوی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے اور فتاوی قاضی شریح اور ان کے علاوہ کوفہ کے دوسرے قاضیوں کے فیصلے تھے. ان حضرات نے ان میں سے جس قدر اللہ تعالیٰ نے آسان کیا جمع کیا اور ان آثار کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو فقہائے مدینہ نے علماء مدینہ کے آثار کے ساتھ کیا تھا، اور انہوں نے بھی مسائل کا اسی طرح استخراج کیا جس طرح فقہائے مدینہ نے کیا تھا. بس ان کے پاس بھی فقہ کے ہر باب میں مسائل کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. یہی مکتبہ فکر بعد میں عراقی مکتبہ فکر کہلایا، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فقہائے مدینہ کے ترجمان تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کے سب سے بڑے حافظ تھے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فقہائے کوفہ کے ترجمان تھے. جب یہ دونوں حضرات کوئی بات کہتے ہیں اور اس کو کسی کی طرف منسوب نہیں کرتے تو وہ بھی عام طور پر سلف میں سے کسی کا قول ہوتا ہے، خواہ انہوں نے وہ بات سلف سے صراحتاً سنی ہو یا ان کے اشارے سے سمجھی ہو یا کسی اور طریقے سے اخذ کی ہو. بس مدینہ اور کوفہ کے فقہاء ان دونوں پر مجتمع ہو گئے، ان سے علوم کو حاصل کیا، ان کو اچھی طرح سمجھا اور ان پر مسائل کی تخریج کی. اوکے ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، بزنس اسٹڈیز. اس کے صفحہ نمبر 131 پر ہے ہم لوگ. چلیے، لین دین کا طریقہ کار 4.7. جیسا کہ کسی بھی کاروباری طریقہ کار میں ہوتا ہے، آن لائن کاروبار کارروائی مندرجہ ذیل مرحلوں میں ہوتی ہے. تلاش: خریداری کے لیے ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے گاہک کو ایک مناسب فروخت کرنے والے کی تلاش کرنی ہوتی ہے. آرڈر: جب فروخت کرنے والا مل جائے اور اشیاء کا انتخاب ہو گیا تو وہ گاہک رابطہ قائم کرتے ہیں اور شرائط کے متعلق آپس میں گفتگو کرتے ہیں. مطمئن ہونے کے بعد گاہک چیک آؤٹ کی طرف بڑھتا ہے، جس میں رجسٹریشن فارم پور کرنا اور ایک پاسورڈ کے ساتھ اکاؤنٹ رکھنا شامل ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اپنا آرڈر اس اشیاء کے لیے دے سکتے ہیں جسے انہوں نے حقیقی شاپنگ کارٹ میں ڈال رکھا ہے. منتخب اشیاء کا ریکارڈ رکھ لیا جاتا ہے جب آپ کسی آن لائن اسٹور کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ادائیگی: آن لائن خریداری میں ادائیگی کا طریقہ عام طور پر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوتا ہے. گاہک اپنے کریڈٹ کارڈ کے نمبر کو داخل کرتے ہیں، کارڈ کے خاتمے کی تاریخ اور بل بنانے کے لیے اپنا پتہ درج کرتے ہیں، اور فروخت کرنے والے گاہک کی تفصیل کی تصدیق کر سکتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ کا بھی استعمال اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. دوسری صورت میں ادائیگی چیک کے ذریعے بھی ڈاک سے ارسال کی جا سکتی ہے. سپردگی: ادائیگی ہونے یا اس کا یقین ہونے کے بعد فروخت کرنے والا گاہک کی ہدایت کے مطابق سامان کی سپردگی کا نظم کرتے ہیں. فروخت کے بعد کی سہولت: کسی بھی لین دین میں کئی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، جیسے مال کا نقصان یا سامان میں نقص وغیرہ ہو. مشین یا اشیاء صارفین جیسے سامان کے لیے اس میں ضمانت قائم رکھنے کی سہولت کا بھی انتظام ہوتا ہے. ای ونڈرز کی اس قسم کی شکایات اور خدمات پر توجہ دینے کے لیے ضروری انتظامات کرنے ہوتے ہیں. سلامتی تحفظ کے لیے احتیاط: ای کامرس میں گاہکوں کی جانب سے فروخت کرنے والوں سے بے شمار خطرات ہوتے ہیں. آن لائن لین دین میں عام طور پر سلامتی کو یقین بنانے میں مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاتے ہیں. پاسورڈ: آن لائن شاپنگ میں اپنا اکاؤنٹ فروخت کنندہ کے ساتھ رجسٹر کرانا ہوتا ہے. یہ گاہک کو کسی ناجائز شخص کے ذریعے انٹرنیٹ پر لاگ ان کرنے سے گریز کرنے کے لیے پاسورڈ فراہم کراتا ہے. مستند شناخت: آن لائن کے استعمال کے ذریعے پیغام بھیجنے والے کی حسب ضرورت درست شناخت ضروری ہے. اس سے پاسورڈ کے غلط استعمال یا دھوکے کے امکانات سے بچا جا سکتا ہے. رمز نگاری انکرپشن: اس کے ذریعے اعداد و شمار کو ایک خفیہ زبان میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے دوسرے لوگ نہ پڑھ سکیں، اور اعداد و شمار کو کی کوڈ میں تبدیلی بھیجنے والے کے ذریعے کر دی جاتی ہے اور موصول کرنے والا اسے ڈی کوڈ کر لیتا ہے. اس مقصد کے لیے وہ الگوریدم انکرپشن اور بائنری نمبروں کا استعمال کرتے ہیں. دوسرا متبادل طریقہ خفیہ کنجی کا سیکرٹ کی کا نظام ہے. ڈیجیٹل دستخط کا استعمال پیغام بھیجنے والے کی مستند شناخت اور پیغام کی سالمیت کی تصدیق کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ راستے میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے. ترسیل: مستند شناخت اور سالمیت کے اعتبار سے ڈیجیٹل دستخط کو کافی محفوظ مانا جاتا ہے، بشرطے کہ اسے اس طرح تیار کیا جائے کہ اس شخص کا جس کے ذریعے اس کا استعمال کیا جا رہا ہو اس پر خصوصی کنٹرول ہو. بھروسے مند تیسرا فریق: سلامتی کو یقینی بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لین دین کی ایک نقل تیسرے فریق کو ترسیل کر دی جائے جس پر دونوں فریقین کا اعتبار ہو اور کارروائی ریکارڈ کا استعمال کسی تنازع کی صورت میں کیا جا سکتا ہے. اگرچہ رمز نگاری، ڈیجیٹل دستخط اور بھروسے مند تیسرے فریق کی سہولت چھوٹے تاجر کے ذریعے کسی بھی ویب سائٹ کا قائم کرنا یا کسی چوری شدہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے خلاف یہ یقینی سلامتی فراہم نہیں کرتی ہے، لہذا فریقین کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ای کامرس کے ذریعے کاروبار کرنے میں سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ساری ممکن احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں، خواہ جو بھی لاگت آئے. متن پر عملی سوالات: آن لائن کارروائی یا لین دین میں ادائیگی کے مختلف طریقوں کو بیان کریں. مندرجہ ذیل آن لائن لین دین کے مرحلوں کو مناسب تسلسل میں ترتیب دیں. چلیے،
ای کامرس کا استعمال. ای کامرس کا اثر کاروبار کے ہر شعبے میں گاہکوں کی خدمات سے لے کر نئی مصنوعات کے ڈیزائن تک دکھائی دینا شروع ہو گیا. اس نے اطلاعات پر مبنی گاہکوں سے تعامل, انٹرنیٹ بک شاپ, آن لائن سپر مارکیٹ, الیکٹرانک اخبارات, آن لائن کاروبار اسٹاک ایکسچینج میں, آن لائن اشتہارات, آن لائن ٹیکسیشن, آن لائن ٹکٹنگ, آن لائن بینکنگ, پوسٹل مواصلات میں کمپیوٹر وغیرہ کی سہولت فراہم کیا. ہم ان میں سے چند ای کامرس کی خدمات سے متعلق تصور کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح اس نے ان شعبوں کے عمل کو بدل ڈالا ہے. ای بینکنگ. اس دور کا تصور کریں جب کسی کو روپے جمع کرنے یا نکالنے کے لیے ہفتے کے کسی مخصوص دن اور مخصوص اوقات میں جانا ہوتا ہے یا ڈرافٹ بنانا ہوتا تھا. لمبی قطاریں اور انتظار ایک عام بات تھی, لیکن آج کل کسی بینک کا منظر بہت مختلف ہے. کوئی اب اپنی سہولت کے مطابق روپے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ نکال بھی سکتا ہے. ہندوستان کے کسی ایک مقام پر اکاؤنٹ ہونے سے کوئی شخص ملک کے کسی بھی حصے میں لین دین کر سکتا ہے. بینکنگ شعبے کے چند جدید رجحانات مندرجہ ذیل ہیں. ٹیلی بینکنگ. کسی گاہک کو ایک پاسورڈ نمبر دیا جاتا ہے جیسے ٹی پن یا ٹیلی فون نمبر یا پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے, جس کے ذریعے وہ اپنے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. ٹیلی فون کے ذریعے روپے نکالوانے اور ڈرافٹ بنوانے کی ہدایت دے سکتا ہے. گاہک فون موبائل کے ذریعے بھی ہدایت دے سکتا ہے. اس طرح بینک بھی گاہک کو مختلف منصوبوں, مواقع, آخری تاریخ وغیرہ کی معلومات فراہم کر سکتا ہے اور بقیہ رقم کی بھی اطلاع گاہک کو دے سکتا ہے. انٹرنیٹ بینکنگ. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے گاہک اپنے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور ہدایت دے سکتا ہے. یہ گاہک کا کام آسان کر دیتا ہے کیونکہ وہ کسی مقام سے کسی وقت اور کتنی بار بھی اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. گاہک محض ایک پاسورڈ نمبر استعمال کرتا ہے اور گھر پر بیٹھ کر لین دین کی تفصیل حاصل کرتا ہے. اے ٹی ایم. یہ آج کل بینک کاری صنعت میں کافی مقبول ہے. اے ٹی ایم ایک کمپیوٹرائزڈ مشین ہے جس کا استعمال بینک کے روزمرہ کے زیادہ تر کاموں میں کیا جاتا ہے. یہ مقناطیسی پلاسٹک کارڈ کے ذریعے عمل کرتا ہے جسے عرف عام میں اے ٹی ایم کارڈ کہا جاتا ہے. اے ٹی ایم کارڈ کو مشین میں داخل کرنے اور پن نمبر کو مشین میں ڈالنے کے بعد گاہک اس کا استعمال روپے نکالنے یا جمع کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. گاہک اپنے اکاؤنٹ میں بقیہ رقم کی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. گزشتہ 5 یا 10 لین دین کا ایک مختصر بیان بھی لے سکتے ہیں. شروعات میں گاہکوں کو صرف اسی بینک کے اے ٹی ایم تک رسائی ہو سکتی تھی جس میں ان کا اکاؤنٹ ہوتا تھا, لیکن آج کل چند بینکوں نے دوسرے بینکوں سے ان کے اے ٹی ایم کے استعمال کے لیے معاہدہ کیا. اس لیے اب گاہک ان بینکوں کے اے ٹی ایم کی سہولت کا استعمال کر سکتے ہیں جس بینک میں ان کا اکاؤنٹ نہ بھی ہو, لیکن صرف ان بینکوں کے اے ٹی ایم کا جن سے اس بینک کا معاہدہ ہوا ہے. ڈیبٹ کارڈ. ڈیبٹ کارڈ ایک الیکٹرانک کارڈ ہے جس کا استعمال ادائیگی کرتے وقت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. یہ کارڈ ان لوگوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے جن کا بچت بینک میں چالو کھاتا یا بچت کھاتا ہو. اس کارڈ کا حامل اشیاء اور خدمات کی خریداری کے لیے مختلف آؤٹ لیٹ پر اس کارڈ کا استعمال کر سکتا ہے. اس کارڈ کے حامل کارڈ اپنے بینک کھاتے میں دستیاب بیلنس رقم تک خرچ کرنے کی اجازت ہے. اس کا استعمال اے ٹی ایم کارڈ کی طرح کیا جا سکتا ہے. کریڈٹ کارڈ. چند بینک ان افراد کو کریڈٹ کارڈ جاری کرتے ہیں جن کا اکاؤنٹ ان کے بینک میں نہیں ہوتا. یہ کارڈ افراد کی ساکھ کی تصدیق کے بعد جاری کیے جاتے ہیں. افراد ان کارڈوں کا استعمال مختلف دکانوں میں ادائیگی کے لیے کر سکتے ہیں. اسے جاری کرنے والے بینک قرض کی ایک حد متعین کرتے ہیں جس کے اندر ہی وہ مصنوعات کی خریداری کر سکتے ہیں. بینک کیے گئے لین دین کا حساب کتاب وقفے سے جاری کرتے ہیں اور افراد کو اتنی رقم بینک کو متعین مدت کے اندر واپس کرنی ہوتی ہے. لہذا گاہکوں کو 10 سے 55 دنوں کے قرض کی مدت مل جاتی ہے. یہ مدت ایک بینک سے دوسرے بینک میں مختلف ہوتی ہے جو لین دین کی نوعیت پر بھی منحصر ہوتی ہے. اگر ادائیگی متعین مدت میں کر دی جاتی ہے تو کوئی سود نہیں دیا جاتا. اگر گاہک رقم معین مدت کے اندر واپس نہیں کرتے تو بینک واجب الادا رقم پر اونچی شرح پر سود وصول کرتا ہے. بیشتر بینک لین دین اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریدی گئی مصنوعات کے انشورنس کرانے کے لیے کارڈ مالکوں کو بونس پوائنٹ دیتے ہیں. کارڈ کے مالک اس کارڈ کا استعمال اے ٹی ایم کے ذریعے روپے نکالنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. چلیے, ای ٹکٹنگ. ٹکٹ کی خریداری اب اتنی آسان ہو گئی کہ آپ ریلوے ریزرویشن گھر بیٹھے ہی کرا سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ اس وقت بھی جب سفر میں ہو, کہیں جا رہے ہوں, اگر آپ کی رسائی انٹرنیٹ تک ہے تو آپ ریلوے کی اطلاعات تفصیل سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں. آپ کو اس کی ادائیگی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کرنی ہوتی ہے. آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی بک کرا سکتے ہیں. اسی طریقے کے ذریعے حالیہ دنوں میں ہوا بازی کے شعبے میں نجی شعبے کے داخلے کے ساتھ ہی ہوائی ٹکٹ کے انٹرنیٹ کے ذریعے بکنگ کے مقابلے میں کافی اضافہ ہوا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی بولی لگائی جانے لگی ہے. سب سے زیادہ بولنے والے کو اصل قیمت سے بہت کم شرح پر سفر کرنے کا فائدہ ملتا ہے. ای ٹکٹنگ خدمت موبائل فون کے ذریعے بھی دستیاب ہے. 4.9.3 ای اشتہار. ای ایڈورٹائزنگ. انٹرنیٹ کے ذریعے اشتہار نے بازار کی حکمت عملی میں انقلاب برپا کر دیا. چھپائی اور ٹیلی ویژن کے برعکس جس میں سارے اشتہار کا ایک ساتھ انبار لگا دیا جاتا ہے, انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر ایک اپنی پسند کا اشتہار منتخب یا اسے نظر انداز کر سکتا ہے. جہاں نیٹ ورلڈ میں صرفر اپنی پسند کے اشتہار پر ہی کلک کرے گا, وہ اپنی خود کی دلچسپی کے اشتہار منتخب کر سکتا ہے. آئی اشتہار ابھی عہد طفلی میں ہے اور اس کی دنیا کے صرف ایک چھوٹے حصے کا احاطہ کرتی ہے. 4.9.4 اسٹاک ایکسچینج میں ای ٹریڈنگ ایٹ اسٹاک ایکسچینج. OTCEI کے قیام کے ساتھ ہی آن لائن تجارت کا آغاز ہوا. اب قومی اسٹاک ایکسچینج NSE اور ممبئی اسٹاک ایکسچینج نے BSE بھی مکمل طور پر آن لائن تجارت کرنے لگا ہے کیونکہ بیشتر اسٹاک بروکر دلال کی رسائی انٹرنیٹ تک ہو چکی ہے. اب چھوٹے چھوٹے سرمایہ کاری کرنے والے اور اسٹاک شیئر کے تاجر بھی آن لائن کام کرنے لگے ہیں. انٹرنیٹ ان لوگوں کو ایک منٹ کی معلومات فراہم کراتا ہے جو حالیہ دنوں تک صرف مالی اداروں کو دستیاب تھے. آن لائن دلالی کی خدمات کا استعمال خرید و فروخت کے عمل کو خودکار بناتا ہے. اس سے دلالی کی اجرتوں میں کمی آئی ہے. انٹرنیٹ تجارت کو شفاف بناتا ہے کیونکہ گاہک بازار کی قیمت کی اطلاع آن لائن حاصل کر لیتے ہیں اور سرمایہ کار فوری طور پر دیکھی گئی قیمت پر سودا طے کرنے کے اہل ہوتے ہیں. اسٹاک اور شیئر کے مالکانہ حقوق کی منتقلی کو سرمایہ کاری کرنے والے کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں الیکٹرانک طریقے سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. لہذا مالی سپردگی کی ضرورت سے گریز کیا جاتا ہے. اس سے بار بار تصفیہ کرنا اور تصفیہ کی مدت محض 2 دن کرنا بھی ممکن ہو گیا. 4.9.5
डाक तरसील और तरीक़ेकार में कंप्यूटर का इस्तेमाल। जदीद कारी के मंसूबे के हिस्से के तौर पर रजिस्टर्ड डाक और डाक अलग करने का काम हिंदुस्तान के डाक खानों की एक बड़ी तादाद में कंप्यूटर के जरिए किया जा रहा है। मनी ऑर्डर को मुल्क के अंदर भेजने के लिए दरकार मुद्दत में कमी के लिए मनी ऑर्डर को अब वीसैट सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भेजा जाता है, जिसके नतीजे में मनी ऑर्डर ग्राहक को बहुत जल्द मिल रहे हैं। वॉइस मेल या ऑडियो फैक्स सर्विस की नई पॉलिसी का ऐलान जुलाई 2001 में हुआ था। एक मुत्तहिदा पैगाम सर्विस UMS यूनिफाइड मैसेज सर्विस को शामिल करके एक निज़ाम जिसके जरिए वॉइस पैगाम, डाक, फैक्स और ईमेल को मौसूल किया जा सकता है। एक मेल बॉक्स से टेलीफोन, फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ब्रोशर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। 4.9.6 ई डाक। आप ईमेल के मुतालिक जानते हैं, जो मवासलात का सबसे तेज़ रफ्तार जरिया किसी इत्तला को ईमेल के जरिए भेजने वाले और मौसूल करने के लिए हमें एक कंप्यूटर, इंटरनेट के राब्ता और भेजने वाले नीज़ मौसूल करदा के ईमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है। हालांकि टेक्नोलॉजी अभी तक मुल्क के दीही इलाक़ों और दूर दराज इलाक़े में नहीं पहुँच सकी है, फिर भी इस खलीज को दूर करने के लिए और ईमेल की सहूलत मुल्क के दीही इलाक़ों के लोगों तक पहुँचाने के लिए महकमा डाक ने ई पोस्ट सहूलत का आगाज़ किया। इसके जरिए लोग ईमेल को डाक खानों से भेजने या वसूल करने के अहल होंगे। ई पोस्ट एक निज़ाम है जिसके तहत तबाहशुदा या हाथ से लिखे हुए तहरीरी पैगाम को ईमेल के तौर पर इंटरनेट पर भेजा जाता है। मुकर्रर डाक खानों में उन पैगाम को प्रिंट किया जाता है, मलफूफ किया जाता है, दूसरे खतों की तरह उसकी डाकी के जरिए सुपुर्दगी की जाती है। इस मकसद के लिए अहम शहरों और सभी जिलों के सदर खानों में ई पोस्ट पैगाम मौसूल करके उसे सबसे नज़दीकी ई डाक मरकज़ में रवाना करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह ई पोस्ट पैगाम जो उन इलाकों के लिए मौसूल होते हैं जो सुपुर्दगी के इख्तियार से बाहर हो, तो प्रिंट किए जाने के बाद उसे मुतल्लिका डाक खाने को सुपुर्दगी के लिए भेज दिया जाता है। डाक खानों के जरिए ई पोस्ट का फ़ायदा उठाने के अलावा उनको गाहक के घरों से या ऑफिस या किसी भी मकाम से रसाई हासिल की जा सकती है और उनकी रसाई इंटरनेट तक है। गाहक अदायगी कार्ड के जरिए कर सकते हैं जो सदर डाक खानों और दीगर दुकानों में दस्तियाब है। गाहक को इस्तेमाल करने वाले के तौर पर इंदराज करना होता है और इस खिदमत तक रसाई ई पोस्ट के पोर्टल इंडिया पोस्ट पर लॉगिन करके हासिल कर सकते हैं। इसकी मौजूदा महसूल A4 साइज सफ़े के पैगाम के लिए 10 रुपये फ़ी पता है। कामयाब ई बिज़नेस निफाज के लिए मतलूबा वसाइल। कामयाब ई बिज़नेस के लिए दर्ज झैल वसाइल की ज़रूरत होती है। एक वेबसाइट, अपने ग्राहकों के जरिए मौसर तरसील के लिए एक वेबसाइट तैयार करना होगी। कारोबारी इदारे की तफसीली मालूमात वेबसाइट पर फराहम होनी चाहिए और वेबसाइट पर ज़रूरी तस्वीरें भी डालनी चाहिए। तकनीकी तौर पर अहल वर्क फोर्स। ई बिज़नेस तभी कामयाब हो सकता है जब एक तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत वर्क फोर्स हो। मुलाज़मीन को कंप्यूटर में नए रुझानात को आसानी से बरतने का अहल होना चाहिए। सेल्स महकमे के अमले को फ़रोख्त से मुताल्लिक़ पूछताछ, ऑर्डर को प्रोसेस करने और फौरी सुपुर्दगी को यकीनी बनाने के लिए तरबियत याफ्ता होना चाहिए। मुनासिब कंप्यूटर। कारोबारी इदारे के पास कारोबार के मुतवक्किल हुजूम को बरतने के लिए मुनासिब स्पीड और मेमोरी के साथ कंप्यूटर होना चाहिए। कारोबारी इदारों के पास ज़रूरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, सर्वर और पोर्टल और ईमेल्स की सहूलत होनी चाहिए। मुअस्सिर टेली मवासलाती निज़ाम। आला मेयार के कॉल के साथ अच्छी टेलीफोन लाइसेंस होनी चाहिए ताकि ई बिज़नेस ज़्यादा मुअस्सिर साबित हो। कारोबारी फर्मों पर ख़राब असर पड़ेगा अगर टेलीफोन लाइनें बार बार डिस्कनेक्ट होंगी। अदायगी की मैकेनिकियत। वेबसाइट पर मुनासिब मालूमात फराहम की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को अदा की जाने वाली रकम के बारे में सही अंदाज़ा हो। अगर ज़ायद रकम वसूल होती है तो वसूल ज़ायद रकम की वापसी के लिए अंदरूनी ढांचे का निज़ाम तख्लीक किया जाना चाहिए। कारोबारी इदारों को बैंकों, क्रेडिट एजेंसियों का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक रसीदों और अदायगी के लिए अहल हो सके। 4.9.8 ऑनलाइन लेन देन की अदायगी की मैकेनिकियत। फ़रोख्त कुनिंदा तलाश करना। खरीदार फ़रोख्त कुनिंदा के वेबसाइट पर जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग खरीदार को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है खरीदार को एक पासवर्ड फराहम करने के जरिए ऑनलाइन फ़रोख्त कुनिंदा के पास एक खाता खोलना होगा। प्रोडक्ट का इंतखाब। दीगर फ़रोख्त कुनिंदगान के जरिए पेश कीमतों और क्वालिटी का मुआवजा करने के बाद खरीदार प्रोडक्ट का इंतखाब करता है। ऑर्डर देना। वेबसाइट के ब्राउजिंग के वक्त खरीदार अपने शॉपिंग कार्ट में मुख्तलिफ मुंतखब मदों को ड्रॉप करता है। शॉपिंग कार्ट मदों का एक ऑनलाइन रिकॉर्ड है जिसे वेबसाइट ब्राउजिंग के वक्त खरीदार के जरिए चुना जाता है। अदायगी की मैकेनिकियत। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए खरीदारियों की अदायगी दर्ज झैल तरीके से अंजाम दी जा सकती है। डिलीवरी पर नकद, कैश ऑन डिलीवरी। ऑनलाइन ऑर्डर की हुई अशिया के लिए अदायगी अशिया की मादी सुपुर्दगी के वक्त नकद में की जा सकती है। चेक। खरीदार ऑनलाइन वेंडर को चेक बेच सकता है। अशिया की सुपुर्दगी चेक के रकम वसूल करने पर की जा सकती है। नेट बैंकिंग मुंतकिली। खरीदार लेन देन की मंजूर कीमत की रकम ऑनलाइन वेंडर के खाते में मुंतकिल कर सकता है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के मामले में खरीदार क्रेडिट पर खरीदारी कर सकता है। जारी करने वाला बैंक फरोख्त कुनिंदा के खाते में क्रेडिट और खरीदार के खाते में डेबिट करने के लिए लेन देन में शामिल रकम मुंतकिल करता है। डिजिटल नकद। ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की एक शक्ल है जो साइबर स्पेस में मौजूद होती है। ग्राहक के हक में उस रकम के लिए जो वो अदा करता है डिजिटल नकद जारी करता है। बैंक एक खास सॉफ्टवेयर सप्लाई करेगा जिससे ग्राहक अपने खाते से डिजिटल कैश निकाल सकेगा। डिलीवरी। अदायगी वसूल करने के बाद खरीदार को प्रोडक्ट दिया जाता है। 4.9.9 ई लेन देन का तहफ़्फ़ुज़ व सलामती। ऑनलाइन देन में जोखिम शामिल होता है। ऑनलाइन लेन देन में फरीक़ैन को मालियाती, नेकनामी, अच्छी शोहरत या फैलियाती नुकसान हो सकता है। लेन देन के जोखिम मुख्तलिफ अक़साम के हो सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर लेने या देने में अहद शिकनी। फ़रोख्त कुनिंदा दिए गए ऑर्डर से इनकार कर देता है या ग्राहक अपने दिए गए ऑर्डर को मुस्तरद कर देता है। डिलीवरी में अहद शिकनी। मकसूद डिलीवरी नहीं होती, अशिया की गलत परते पर सुपुर्दगी हो जाती है या ऑर्डर शुदा माल के बजाय किसी और अशिया की सुपुर्दगी हो जाती है। अदायगी की अहद शिकनी। ग्राहक दावा करता है कि सप्लाई शुदा अशिया की अदायगी कर दी गई है और फ़रोख्त कुनिंदा वसूल नहीं करता।
درجہ بالا عادت شکنی یا کوتاہی سے بچنے کے لیے درج ذیل اقدامات کا استعمال کیا جا سکتا ہے. گاہک کی شناخت اور محل وقوع کی تصدیق رجسٹریشن کے وقت کی جا سکتی ہے. فروخت کنندہ یہ یقینی بنانے کے لیے آیا گاہک نے رجسٹریشن فارم میں تفصیلات کو صحیح طور پر بھر دیا ہے, کوکیز کی تصدیق کر سکتا ہے. کوکیز ٹیلی فون میں کالر آئی ڈی کی طرح ہے, جس سے ٹیلی مارکیٹر کے لیے گاہک کے بارے میں اہم معلومات فراہم ہوتی ہے. گاہک کو اچھی طرح قائم شدہ شاپنگ سائٹ سے خریداری کرنی چاہیے. ڈاٹا اسٹوریج اور تفصیلی جوخم. لوگ خود غرضانہ مقصد یا تفریح کی غرض سے ڈاٹا چرا سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں. ڈاٹا کو خراب کرنے کے لیے وائرس, وائٹل انفارمیشن انڈر سیز اور ہیکنگ وہ طریقے جو ڈاٹا کو مسخ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً اینٹی وائرس پروگراموں کی تنصیب کی جانی چاہیے. ترسیل کے دوران ڈاٹا کو بیچ میں روک لینے کو ختم کرنے کی رمز نگاری یعنی کرپٹوگرافی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسے ہائپر ٹیکسٹ کہتے ہیں. ناقابل خواندگی فارمیٹ میں بدلنے کے ذریعے کو محفوظ کرنے کا عمل رمز نگاری یا کرپٹوگرافی ہے. صرف وہی جو خفیہ کلید کے حامل ہوتے ہیں سادہ متن میں پیغام کو قابل فہم عبارت میں بدل سکتے ہیں. انٹلیکچوئل پراپرٹی اور پرائیویسی. کوئی بھی انٹرنیٹ میں دستیاب ڈاٹا کی نقل کر سکتا ہے اور دوسروں کو فراہم کر سکتا ہے. اشتہاری مواد کا ڈھیر یعنی جنک مٹیریلز لگنے کے نتیجے میں کی تشکیل ہوتی ہے, جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں, اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی کتاب کی طرف, مقالہ تفہیم مغرب. سرمایہ دارانہ شخصیت کے تعلقات. آزادی کا مطلب ہے خود کفیل یعنی آٹونومس اور سیلف سفیشینٹ ہو جانے کا دعویٰ کرنا. یعنی تمام کانٹ کہتا ہے کہ انسان قائم بالذات اور آٹونومس ہے. وہ کہتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنی سمدیت یعنی سیلف سفیشینسی کو پہچانے اور ہر بیرونی سہارے کو رد کرے. جو ایسا نہیں مانتا وہ کم عقل یعنی امیچور ہے اور ہیومن کہلانے کا اہل نہیں. چلیے یعنی تمام تعلقات کی نفی کرنا. چونکہ سرمایہ دارانہ انفرادیت خواہشات کی تمام ترجیحات کو برابر تسلیم کرتی ہے, یعنی اس کے پاس خواہشات کی قدر متعین کرنے کا کوئی پیمانہ موجود نہیں. لہذا یہ محبت اور ذات میں شرکت کی نفی کرتی ہے. محبت کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی خواہشات کو اپنا لیا جائے, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب خواہشات میں ترجیح کا پیمانہ قائم کرنا ممکن ہو. انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے سوا نفس کے پاس ایسا کوئی پیمانہ اور اصول موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ خواہشات کو جانچ سکے. آزادی کے پرستار انفرادیت غیر کو اپنا نہیں سکتی, کیونکہ وہ وسیع سے وسیع تر احاطے میں اپنی ربوبیت قائم کرنا چاہتی ہے. دوسرا فرد لازماً اس کا غیر ہے, اور ان معنوں میں اس کا مد مقابل ہے کہ غیر کا وجود اس کی آزادی جو چاہنا چاہ سکنے کی خواہش کی تحدید کرتا ہے. بقول سارتر, ہیل از ادر پیپل یعنی جہنم کیا ہے, میرے علاوہ دوسرے لوگ ہی میری جہنم ہے. سرمایہ دارانہ انفرادیت کے پاس ایسے اپنے جیسے دوسرے افراد کے ساتھ بسنے کے لیے تعلقات کے بجائے معاہدے کا تصور ہوتا ہے. یہ انفرادیت خود اپنے آپ اور دوسروں کو مجرد فرد یعنی ہسٹوریکل اینڈ سوشل انانیمس انڈیویجول کے طور پر پہچانتی ہے, نہ کہ ماں باپ, بھائی بہن, استاد, شاگرد, میاں بیوی, پڑوسی وغیرہ کے. اس فرد مجرد کے پاس پہچان کی اصل بنیاد ذاتی اغراض ہوتی ہیں, یعنی وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میری طرح ہر فرد کے کچھ ذاتی مفادات ہیں اور ہماری تعلقات کی بنیاد اور مقصد اپنے اپنے مفادات سیلف انٹرسٹ کا حصول ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ان اغراض کی تکمیل کے لیے وہ معاہدے پر مبنی تعلقات استوار کرتا ہے, جن کی بنیاد اس کی اپنی اپنی اغراض ہوتی ہیں, انٹرسٹ ہوتی ہیں, اور انہی اغراض اور حقوق کے تحفظ کی خاطر وہ جدوجہد کرتا ہے. چنانچہ اس کی معاشرت میں ہر شخص اپنے مفادات کے تحفظ و حصول کے لیے اپنی اغراض کی بنیاد پر انٹرسٹ گروپ یعنی اغراض پر مبنی گروہ بناتا ہے. مثلا مارکیٹ کمیٹیاں, مزدور تنظیمیں, اساتذہ و طلبہ تنظیمیں, صارفین و تاجر کی یونین, عورتوں اور بچوں کے حقوق کی تنظیمیں اور دیگر این جی اوز وغیرہ اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں, جہاں تعلقات کی بنیاد صلہ رحمی یا محبت نہیں ہوتی بلکہ ان کی اغراض ہوتی ہیں. ذاتی اغراض کی ذہنیت یعنی ریشنالٹی در حقیقت محبت کی نفی ہے. سرمایہ دارانہ انفرادیت دوسرے شخص سے صرف اسی وقت اور اتنا ہی تعلق قائم کرتی ہے جو اس کی اپنی اغراض پوری کرنے کا باعث بنے. ایک مذہبی معاشرے میں استاد کا تعلق اپنے شاگرد سے باپ اور مربی کا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں مارکیٹ یا سرمایہ دارانہ سوسائٹی میں یہ تعلق ڈیمانڈر اور سپلائر کا ہوتا ہے, یعنی استاد محض خاص قسم کی خدمت مہیا کرنے والا, جبکہ طالب علم زر کی ایک مقررہ مقدار کے عوض اس خدمت کا طلبگار ہوتا ہے اور بس. شاگرد سے فیس لینے کے علاوہ استاد کو اس کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, اور یہی حال شاگرد کا ہوتا ہے. ہر وہ تعلق جس کی بنیاد طلب و رسد کی روح پر استوار نہ ہو سرمایہ دارانہ معاشرے میں لا یعنی مہمل, بے قدر قیمت اور غیر عقلی ہوتا ہے. سرمایہ دارانہ معیار عقلیت کے مطابق عقل مندی اسی کا نام ہے کہ آپ ذاتی غرض کی بنیاد پر تعلق قائم کریں. معاہدات پر مبنی یہ معاشرت خاندان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, کیونکہ خاندان اور برادری کی بنیاد محبت اور صلہ رحمی ہے, نہ کہ ذاتی اغراض کی تکمیل. سرمایہ دارانہ معاشرہ سول سوسائٹی اور معاشرت ہے جہاں سرمایہ دارانہ انفرادیت نشو و نما پا کر دوام اختیار کرتی ہے. معاشرتی تعلقات اور صف بندی کی نوعیت کو سمجھنا نہایت اہم ہے, کیونکہ یہ تعلقات وہ جال ہیں جن کے اندر شامل ہو کر فرد اپنی شناخت کرتا ہے کہ میں کون ہوں. معاشرتی تعلقات کی بنیاد پر فرد ایک خاص قسم کی اغراض اور شخصیت کو قبول کرتا ہے. سرمایہ دارانہ چلیے آج ہم یہ تک رہنے دیتے ہیں, بلکہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. جزاکم اللہ خیر. مطلب اگلے ہفتے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمبا ہے, ٹھیک ہے.